اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسئلہ رفع سبابہ. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا اور سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو. ٹھیک ہے, اب اسے مسئلہ رفع سبابہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس لیے یہ ہیڈنگ دی گئی ہے. تشہد میں انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے. اس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے یعنی قاعدہ میں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے, پس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کرتے, اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھاتے اور پھر دعائیں مانگنا شروع کرتے. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. درمیانی انگلی کون سی ہوگی؟ آپ 5 انگلیاں اپنے ہاتھوں کی دیکھیں تو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور آخر کی 2 انگلیوں کو ہٹا دیں تو بیچ میں جو انگلی آتی ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجئے. اپنے ہاتھ کھولیے اور 3 انگلیاں آخر کی بند کر لیں. ٹھیک ہے, اپنا انگوٹھا جو ہے وہ درمیانی انگلی پر رکھیں اور شہادت کی انگلی اٹھا لیں. ٹھیک ہے, دوسری حدیث دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے. ٹھیک ہے, تمام انگلیاں بند کر لیں, آخر والی 3 انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے. انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ دیکھیے تو وہی طریقہ کار ہے جو ابھی ہم اس سے پہلے والی حدیث میں پڑھ رہے تھے. کیا کریں گے آپ؟ 3 انگلیوں کو فولڈ کیجئے, آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو فولڈ کیجئے اور شہادت کی انگلی کو اٹھائیے اور اپنا انگوٹھا جو ہے وہ آپ درمیانی والی انگلی پر رکھ دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور طریقہ کار بھی آتا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے, وہ روایت بھی مسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ بناتے, 53 یعنی 53 کی گرہ بناتے اور اشارہ کرتے شہادت کی انگلی سے. اب یہ 53 کی انگلی کا اشارہ کیسے بنتا ہے؟ ایکچولی عربز جو تھے وہ اپنی انگلیوں سے کاؤنٹنگ کیا کرتے تھے اور باقاعدہ انگلیوں کو مخصوص طریقے سے فولڈ کرتے جس سے وہ کاؤنٹنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس میں ایسا ہوگا کہ آپ 53 کی گرہ کیسے بنائیں گے؟ 53 سمجھ رہے ہیں نا, 53 کا ہندسہ میں بول رہی ہوں. وہ ایسے بنائیں گے کہ آپ 3 انگلیوں کو بند کر لیں. ٹھیک ہے, شہادت والی انگلی کو کھلا رکھیں اور انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے جڑ پر رکھیں. ٹھیک ہے, شہادت کی انگلی کی جڑ کہاں ہے؟ وہاں پر انگوٹھے کو رکھیں. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں آپ لوگ سب اس کو؟ 3 انگلیوں کو لاسٹ والی جو ہے فولڈ کر دیں, شہادت کی انگلی کو اٹھائیں اور جو انگوٹھا ہے نا اسے شہادت کی انگلی کی جڑ پر رکھیں. یعنی آپ کے انگوٹھے کا سرا کہاں رہے گا؟ شہادت کی انگلی کی جڑ پر رہے گا. اسے 53 کا ہندسہ کہتے ہیں. عربز جو ہیں وہ 53 کا ہندسہ ہاتھوں کی انگلیوں سے اس طرح بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اگلی حدیث میں دیکھیے ایک اور آپشن ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے, 2 انگلیاں بند کی, انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے ہلکا بنایا یعنی سرکل بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ اس کو کیسے کریں گے؟ آخر کی جو 2 انگلیاں ہیں اس کو بند کیجئے. ٹھیک ہے, اور جو بیچ کی انگلی ہے اس کو انگوٹھے کے ساتھ آپ جوڑیں, یعنی دونوں کے جو سرے ہیں وہ ایک دوسرے سے جوڑیں اور سرکل بنائیے اور شہادت کی انگلی کو آپ کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے جی, دونوں فنگرز بند ہوں گی, صحیح ہے, اور جو آپ کی مڈل فنگر ہے اس کو آپ نے انگوٹھے کے ساتھ جوائن کر دینا ہے, یعنی دونوں کے سروں کو جوائن کر لیں اور اسے سرکل میں لے آئیں اور شہادت کی انگلی کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک چیز اور آپ ایڈ کریں گے جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے,
اور یہ بات بھی مسلم کی روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کو قبلہ رخ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی نظر کو اس پر مرکوز رکھتے تھے، یعنی رفع سبابہ کے ٹائم پر آپ کی نگاہیں شہادت کی انگلی پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ روایات سے تشہد کی حالت میں بیٹھتے وقت دائیں ہاتھ کو گرا دینے کی صورت میں 3 حالتیں بنتی ہیں، یعنی آپ ہاتھوں کو 3 طرح سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا آپشن، تینوں انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھا جائے، پلیز اس کو آپ کیجئے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تینوں انگلیوں کو بند کریں، انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھیں اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کر دیں۔ یہ آپ کے پاس پہلا آپشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن، 53 کی گرہ بنائیں، یعنی 53 کا ہندسہ بنائیں اربوں کی طرح، اور وہ ایسے بنے گا کہ 3 انگلیوں کو بند کر لیں، شہادت والی انگلی کو کھلا رہنے دیں اور انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ عربز اس طرح سے 53 کا ہندسہ ہاتھوں کی انگلیوں سے بنایا کرتے تھے۔ ساری کاؤنٹنگ کے لیے ہاتھوں کے اشارے معروف تھے عربوں میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن آپ کے پاس، 2 انگلیاں بند کریں گے آخر والی اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنائیں گے، یعنی سرکل بنائیں گے اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کریں گے۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے اور تشہد کے آغاز سے اختتام تک مسلسل شہادت والی انگلی کو ذرا سا خم دے کر حرکت دی جائے گی، خواہ وہ تشہد درمیانی ہو یا آخری ہو۔ اس بات کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے بھی کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 آپشنز آپ کے پاس آ گئے، اور شہادت کی انگلی کو قبلہ رخ رکھنا ہے، یہ بات بھی آپ ایڈ کر لیجئے، اور اپنی نظر کو شہادت کی انگلی پر رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو رفع سبابہ ہے، رفع سبابہ، سبابہ کا لفظ جو ہے وہ آپ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، گالی کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اس انگلی کا نام سبابہ یعنی گالی دینے والی کیوں پڑ گیا؟ وہ اس لیے کہ دور جاہلیت میں گالی گلوچ کے موقع پر اس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے مہذب زمانے میں بھی آج کل لوگ اس طرح اشارہ کر کے گالی مراد لیتے ہیں۔ خیر، سبابہ سے مراد پھر شہادت کی انگلی ہے، اور یہ دعا کرنے کی علامت بھی مانی گئی ہے، جیسے کہ ہم نے جو سب سے پہلے حدیث پڑھی اس میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کا بھی ادب ہے، دونوں ہی باتیں آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ شیطان کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انگلی یعنی سبابہ کا اشارہ شیطان پر نیزے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسے مسند احمد، بہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے احادیث آپ کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے تھے، یعنی حرکت دیتے تھے۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں، چاہے کوئی ایک سنگل روایت بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی۔ تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت کی انگلی تشہد میں اٹھاتے تھے تو آپ کی فنگر میں خم ہوتا تھا، یعنی وہ بالکل اسٹریٹ سیدھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، اس میں خم ہوتا تھا، ہلکا سا آپ کہہ لیں کہ ہاف سرکل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت سارے لوگ رفع سبابہ کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اسے کب سے شروع کیا جائے، یعنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر حرکت کب سے شروع کی جائے۔ اس میں علماء کا جو بیان ہے وہ یہ ہے، پورے قاعدہ میں شروع سے لے کر آخر تک سبابہ کو حرکت دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اشارہ ابتدا سے آخر تشہد تک ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، یعنی یہ آداب دعا میں سے ہے کہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے، اور پورا تشہد دعاؤں پر مشتمل ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اشارہ ابتدا سے اختتام دعا تک ہونا چاہیے، اور اشارے کے ساتھ انگلی کو حرکت بھی دینی چاہیے، اور یہ انگلی قبلہ رخ ہوگی اور اس میں خم ہوگا، اور آپ اپنی نگاہ اس انگلی پر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ افراد دیگر افراد پر انگلی کے ساتھ اشارہ نہ کرنے پر تنقید کرتے تھے. یہ حسن درجے کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ میں آتی ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اور بہت زیادہ تکرار کے ساتھ ملنے والی سنت ہے. صحابہ کرام کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو رفع سبابہ نہیں کرتا تھا، رفع سبابہ کے ساتھ حرکت نہیں کرتا تھا، تو آپ کے اصحاب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس شخص پر تنقید کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دونوں تشہد میں شہادت کی انگلی یعنی سبابہ کا اشارہ کرتے تھے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر رہا تھا، یعنی ایک شہادت کی انگلی کے بجائے 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انگلی یعنی سبابہ کے ساتھ اشارہ کرو، ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرو، اور سبابہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ انگلی کو ہم کیسے رکھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت کی انگلی میں خم ہوگا، اسی شکل میں رکھتے ہوئے ہی آپ اسے حرکت دیں گے. اور حرکت دینا کب سے شروع کریں گے؟ جیسے ہی آپ التحیات پڑھنا شروع کریں گے. اور جتنا لمبا آپ تشہد لے کر جا رہے ہیں اتنے وقت تک آپ شہادت کی انگلی کو اٹھائے رکھیں گے، گرائیں گے نہیں، اور حرکت بھی دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ قاعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، یعنی جیسے ہی آپ کا یہ قاعدہ تشہد مکمل ہو جائے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفع یدین کریں. اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وہی بات جو رفع یدین کی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین ہوتا ہے. اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی.